السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ العظیم. تو جمعہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ رہی تھی جمعہ کے بیانات میں، تو مختلف پہلو سے حدیث میں اور فقہ کے طور میں لکھا گیا ہے. تو آج جو موضوع آپ کے سامنے والا ہے وہ اس کا عنوان ہے باب التنظیف و تبکیر. تنظیف یعنی پاک صاف ہونا، تبکیر کے معنی بکرتنے یعنی صبح جلدی جانا نماز کے لیے. اس تعلق سے بہت سارے حدیثیں، میں صرف چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. تو اسلام جو ہے پاکی صفائی کا دین ہے. لوگوں کو خواہ کچھ لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے سب کیا ہے. تو جمعہ کے دن تو اتنی تاکید ہے کہ سب جمعہ کے دن جو ہے پاک صاف ہونے کی، اور جو ہے پہلے تو جمعہ کا غسل جو ہے واجب تھا. لوگ جو ہے محنت مزدوری کرتے تھے، حالتیں ویسے نہیں تھی، موٹے کپڑے پہنتے تھے، پسینہ ہوتا تھا. بس مسجد بالکل چھوٹی سی تھی، اس کی چھت بالکل جو ہے نیچے تھی. بیٹھنے کے بعد پسینہ آ کے ہوتا، اللہ کو بولے کہ غسل جمعہ فرض کر دیا تھا لگ. پھر جب حالت وغیرہ سب ٹھیک ہو گئی، پاک صاف کپڑے پہنے لے، سب یہ ہونے لگے کے بعد جو ہے صرف اب جو ہے سنت تو ہے، اس کے سنت ہونے میں کسی کو شبہ نہیں. جمعہ کے غسل کے سنت ہونے میں کسی کو شبہ نہیں رہا. تو یہاں اسی تعلق سے جو ہے حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له وانصت حتى فرغ من خطبته وصلى معه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس جمعہ کے دن غسل کرے اور نماز کے لیے اول وقت میں آئے، اور پھر جو نمازیں اس کے لکھی گئی ہیں یعنی جو اس کے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھے. وہ انصت حتی فرغ من خطبتی، خاموش رہے یہاں تک کہ امام خطبے سے فارغ ہو جائے. وسلم، پھر امام صاحب بھی جو نماز ہے جمعہ کی نماز پڑھے. کان لہو کتب لہو غفر لہو، اس کے لیے معافی لکھی جائے گی. من بینہ و بین الجمعۃ الاخری وفضل ثلاثۃ ایام، اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک پھر اور مزید 3 دن 10 دن کے گناہ اس کے لیے معاف کر دیے جائیں گے. پہلے تو غسل کرے جمعہ کے لیے آنے سے پہلے، پھر اس ایسی حالت میں آئے کہ کچھ نماز پڑھ سکے. جب امام جو ہے نماز خطبہ دے رہا ہے تو اسی حالت میں کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. تو جو حدیث آ رہی ہے آگے کہ جو ہے حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ وَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. کہاں حدیث پر عمل کرنے والے لوگ؟ جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اپنے سائز تم میرے ساتھ بات نہیں کیا، خاموش رہو، اتنا بولا. تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم خاموش رہو، تم نے بیکار کام کیا. یہ دیکھو، بات چیت کرنا نماز پڑھنا دور کی بات رہی. جب امام خطبہ دے رہا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آنے کا ذرا جو ہے نا خطبہ چلائے نماز پڑھو ہے نا. وہ کسی روایت میں ہے وہ تو اس وقت جو ہے شاید اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں خطبے کا. لوگوں کو نماز کے احکام سکھانا تھا. اچھا نماز پڑھی کہ تم نے نماز پڑھ لو، نماز سے پہلے خطبے سے پہلے نماز پڑھنے کا سکھاتے ہیں اللہ کے رسول. تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ ادھر کا نماز پڑھ لے کے آ جاؤ بولے.
خطبہ جاری کیا، خطبہ جاری نہیں کہتے معلوم ہے نا، وہ خطبہ دیتے ہیں، ہاں ذرا وہ ذرا اور تمام بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں، میں خطبہ دیتا ہوں تم نماز پڑھو، بولے کیا آپ بیٹھے رہے رکے رہے، جاؤ تم نماز پڑھ کے جاؤ. اس کے بعد خطبہ شروع کیا. تو وہ حدیث اکثر لوگ لاتے رہتے ہیں غیر مقلدین. یہاں دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے نا، یہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ، جب تو نے اپنے ساتھی سے کہا انصت، کیا دوسرے باتیں بھی نہیں کیا انہیں، تو خاموش رہتا جو بولا ہو. بل امام یخطب، امام خطبہ جا رہا ہے، فقط لغو، تو نے بیکار کام کیا، تو نے لغو کام کیا. دیکھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اور صحابہ کرام کی دوسرے اللہ کے میں وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا كَلَامَ وَلَا صَلَاةَ، جب امام خطبے کے لیے، خطبے سے مراد 2 نمبر پر خطبہ ہے. ابھی جو بیان بھی ہوتا ہے تو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ کہاں سے لائے گا بیان کرے شروع کرے. تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لوگ جو آتے تھے تو ان کو حدیثیں سنایا کرتے تھے. لوگ آتے تھے دور دور سے، چند حدیثیں وغیرہ سنایا کرتے. پھر عمر رضی اللہ عنہ آتے کہ عمر صدیق کا دور بہت مختلف تھا نا، ان کا دور 10 سال کے اوپر ہے، تھوڑا سا تجاوز کر گیا 10 سال سے اوپر. تو بولتے ہیں اچھا بند کرو، اور بول کے خود بے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے تھے عمر رضی اللہ عنہ. پھر اذان ہوتی تھی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو ہے شہر اتنا پھیل گیا ہے، یہ اذان کہاں پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی ہے. تو جو ہے مقام زورا پر ایک اذان شروع کر دی تاکہ سارے لوگوں کو اطلاع ہو جائے. تو اس کے بعد یہ دوسری اذان. تو یہ دوسری اذان کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی اذان کی سب میں اس نے بیان کیا آپ کے سامنے. تو صحابہ کرام دین کو ہم سے بہتر سمجھنے والے تھے، دین کو ہم سے بہتر عمل کرنے والے تھے. اور پھر یہ نہیں کہ ہم اپنے طور سے ان کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ اللہ کروں گے. علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میں تم کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو تم تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ہاتھوں سے پکڑو، وہ دانتوں سے پکڑو. پھر کہاں ہیں تم لوگ حدیث پر عمل کرنے والے؟ کہاں ہے تم حدیث؟ کیا تمہارے دعوے ہیں، جھوٹے دعوے حدیث پر عمل کرنے کے؟ بتاؤ میں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے طور سے بول رہے ہیں، اللہ کیوں کرے؟ علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا وعضوا علیہا، تمسک ہاتھ سے پکڑنے کو، عضوا علیہا دانتوں سے پکڑنے کو، یعنی اتنا مضبوط سے پکڑے رہو. بدعت عثمانی کر کے چھوڑ دیا تم لوگوں نے. صحابہ کرام کو بدعت کی طرف منسوب کرتے ہو، تم ملعون ہو. معلوم نہیں صحابہ کرام کی طرف بدعت کی منسوب کرنا کیسی جو ہے تمہاری کیا کہنا چاہیے جسارت ہے، کیسی حماقت تم لوگوں کی. خیر مضبوط ذرا ہمارا ہو جائے گا. تو جو ہے یعنی جو ہے نماز خطبے کے وقت کوئی چیز نہیں کی جائے گی، نماز نہیں پڑھی جائے گی، کوئی بھی چیز نہیں کی جائے گی. کل ما حرم فی الصلاۃ حرم فی الخطبہ، جو چیز نماز میں حرام ہے خطبے میں ساری چیزیں حرام، یاد رکھو. یہ اصول ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. فیکتم الاول والاول، کون کون آتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثل المہجری کمثل یہودی بدنا، ثم الذی یہودی بقرہ، ثم کبشا، ثم دجاجہ، ثم بیضا، وإذا خرج الامام طووا صفوفهم ويستمعون الذکر. یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کی دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں ان کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جمعہ کا ایک رجسٹر روز کا ہے، تو یہ روز کے عمل کے نہ الگ ہے، یہ تو چلا رہا ہے. خاص جمعہ کے دن اسپیشل اور رجسٹر تیار ہوتا ہے، جمعہ کے دن کون آئے کون نہیں آئے. تو جو اول اول آتے ہیں ان کے نامہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ثواب مل رہا ہے؟ مثل المہجری کا مثلی یہودی بدنا. ہدیہ کہتے ہیں وہ قربانی کا جانور جو حرم کو بھیجا گیا ہے. ہدیہ قرآن میں بھی آتا ہو، ہدیہ کے جانور. تو قربانی کے جو جانور مکہ کو جاتا ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں. جس نے جو اول وقت پر آیا گویا اس نے اپنی اتنا بڑا اس کو ثواب ملے گا. کا مسلی یہودی، اس نے ایک قربانی جو ہے اونٹ کی قربانی وہاں بھیجی. اونٹ کی قربانی کون کرتے ہیں؟
کیا اس کی قیمت ہے؟ دیکھو جو حج ہو گئے ہیں مطلب سب سے کاسٹلی تو اونٹی ہے، اور وہ بھی کہاں، وہاں قربانی بھیج رہا ہے، تو وہاں کی قربانی، یہ قربانی لاکھ قربانی کے برابر ہے۔ اتنا آسانی سے آدمی کو ثواب ملتا ہے کہ جو ہے جمعہ کے دن اول وقت آنے پر جو ہے ایک اونٹ کی قربانی حرم کو بھیج رہا ہے وہ۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اتنا بیان کرنے کے باوجود بھی لوگ غفلت کرتے رہتے ہیں۔ ثم، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے لوگ، ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر دوسرے نمبر پر جو گائے بھیج جائے، تیسرے نمبر پر بکرا دمبا، چوتھے نمبر پر جو ہے مرغی تو قربانی نہیں کرتے لیکن مرغی سب کا خیرات کر دی، ثم زجاجہ ثم بیضا، پھر ایک انڈا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بیضا خرچ، امام جب تک دیکھتے رہتے ہیں کون کون آ رہا ہے سب لکھے، جب امام کھڑا ہو جاتا ہے فوراً اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، تو وہ صوفم اپنا دفتر بند کرتے ہیں، ویستمعون ذکر کے ذکر سننے پر اس سے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو آدمی کو آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے آدمی اپنی خود سے حاصل نہیں کرتا، چیزیں اتنی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہیں اس کو بھی حاصل نہیں کرتا۔ تو اب یہ اول وقت جانا کون سا ہے؟ تو امام غزالی اس شرح میں لکھا ہے کہ بعض لوگ تو وہ تھے کہ صبح چلے جاتے تھے، صبح ہی وقت جا کے جو ہے صبح کے وقت بیٹھتے تلاوت کرتے، سورہ کہف پڑھتے یا سورہ صلاۃ التسبیح اور جو مختلف چیزیں پڑھتے رہتے۔ کچھ لوگ جا کے صرف جگہ پکڑتے، وہ بھی لکھو جگہ پکڑنا نہیں تاکہ لوگوں کو روک آؤٹ ہو جائے۔ اب ضرورت کے لیے گیا تو اور بات، یہاں بیٹھا تھا آدمی اپنی ضرورت کے لیے گیا ہے تو اور بات۔ کچھ لوگ جو ہے صرف آ کے جگہ پکڑ کے چلے جاتے ہیں، چلے جا کے پھر بعد میں آ کے کرتے ہیں، تو ایسا غلط ہے۔ مسجد میں اس جگہ پڑھنا ہے نہیں، یاد رکھو، سب کے لیے جگہ، آپ یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ میری جگہ اگر بول سکتا نہیں کوئی بھی، یاد رکھو، یہ اچھی طرح سمجھو، ہماری جگہ جو تمہاری جگہ کہاں ہے، کسی کی جگہ نہیں، کسی بھی جگہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں بیٹھ کر گیا ہے، آنے والا ہے تو اور بات ہے، اس کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، سمجھے آپ؟ تو پھر آگے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے جمعہ کے دن ایک تو صفائی، پاکی صفائی۔ تو اب حدیث میں آتا ہے من غسل عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من غسل واغتسل، جو اپنا بدن بھی دھوئے اور کپڑے بھی دھوئے، یا خود بھی غسل کرے، اپنی بیوی کو غسل کرائے، یا نکاح وغیرہ ہوا ہے تو جو ہے بیوی سے مباشرت کرے، تاکہ آدمی کا ذہن سکون سے رہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ خیالات وغیرہ سے اگر مباشرت وغیرہ کیا ہے تو دماغ میں جو ہے جنسی خیالات نہیں رہتے، یہ بات اتنی بات ہے۔ کرنا کمپلسری مت سمجھ لگ بیٹھیں گے، نہیں صاحب کمپلسری نہانا ہی ہے، کر لیا تو بہتر ہے۔ غسل و غسل کرانا، غسل غسل کرانا، اغتسل خود غسل کرنا، تو دو معنی لکھیں، ایک تو کہ اپنے کپڑے دھلوائے یا خود بھی غسل کرے، اپنی بیوی کو غسل کرائے۔ اس کے بعد وہ بکر و ابتکر، بکر و ابتکر دونوں معنی اول آنے کی ہیں۔ بکر و ابتکر کم سے کم جلد سے جلد آنے کی کوشش کرے، مطلب ہوا اس کا۔ وہاں غسل واغتسل، وہاں دو چیزیں آ گئی ہیں، یہاں بکر و ابتکر، جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کرے۔ تو ہم لوگ دیر سے کم لیٹ سے آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، یہ دیکھو ہمارا حال کیسا ہے۔ پھر کیا ہے وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ، اب جو لوگ چل سکتے ہیں تو چلنا چاہیے، اللہ کے گھر کو جانا ہے، کیا اس سے ہاتھی بڑے پر جانا ہے، ہم کو سواری پہ جانا ہے، اللہ کے گھر۔ جو لوگ نزدیک ہیں یا جو ہے چل سکتے ہیں تو چل کے آنا چاہیے۔ وہ درا میں امام سے قریب رہے، جا کو بڑھ چھوڑ دیں، کچھ تعلق ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے دونوں امام سے قریب رہو، آدمی امام سے دور رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچنے والے میں اس کو پیچھے ڈھکل دیا، چلتے تو بہت پیچھے رہتا جا، تو بہت پیچھے رہتا چلے جا، ڈھکل دیا جائے گا معلوم۔ ودنا من الامام وسطم الذکر ولم یلغ، یہ سب ایک دو کتنے کنڈیشن ہیں، غسل واغتسل، بکر وابتکر، ودنا ومشى ولم یلغ ولم یرکب، ودنا من الامام، امام سے قریب بیٹھے، واستمع ولم یلغ، اور قریب بیٹھ کر
سمیع کے معنی سننا، استماع کے معنی غور سے سننا، یہ لگائی کنڈیشن. سمیع کے معنی سننا ہے، استماع کے معنی غور سے سننا، غور سے سنیں بات کو. واستمع کان لہو بکل خطوۃ، اس کے ہر قدم پر اجر سنۃ صیامھا و قیامھا، ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور نماز کا ثواب ملے گا. ارے باپ رے، خبر پڑیں گے کہ حدیث بنائی گئی یہ جھوٹی ہے، خبریں پڑتے ہیں ایسے زیادہ ثواب کی حدیث ہم لوگ نہیں. ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد 4 حدیث کتاب میں. صرف بخاری مسلم 2 حدیثیں کتاب چھوڑ کر 4 حدیثوں میں جو سیاست غلط ہے اس میں حدیث آئی ہے. اب اس کے بعد کوئی شک کی بات نہیں. ثواب دینے کے بعد اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تم لینے والے نہیں نا. کیا اصل بات تو ثواب دینے کے پاس اللہ کے پاس کیا کنٹرولنگ ہے، ریشننگ ہے، تک دینا اس سے زیادہ نہیں دینا، ایسا اللہ کے پاس نہیں ہے. وہ تو بے انتہا دینے والے. کل نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی فما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا پر کوئی ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی کنٹرول ریسٹنگ نہیں ہے، بے انتہا دینے والے ہیں. تمہارا ذہن تنگ ہوگا. تو جو حدیثیں جس کے بارے میں جو ہے ثابت ہے اس کو تو ماننا ہی پڑتا ہے. اب جہاں راویوں کے بارے میں کیا گیا حدیث یہ تو 4 کتابوں کی بات کیا ہے، کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں. اتنا بڑا صاحب ایک قدم پر 1 سال کے روزوں اور نماز کا ثواب ملے گا. اب کوئی بڑا محروم ہے حاصل نہیں کرتا. دور سے آنے والے آپ وہاں یہاں سے چند قدم آئے تو وہ بھی تو مل گیا. اور کیا کرتے گاڑی ٹھہرا کے تو آ رہے ہو، جتنے قدم آئے گے مسجد تک وہ بھی تو سمجھ لیجیے اس میں کیا کرنا ہے. جو لوگ نزدیک ہیں وہ تو آ رہے ہیں، دور سے آنے والے بھی آ رہے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول وسلم الذي يتكلم والامام يخطب هو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول ليس له الجمعہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس وقت بات کر رہا ہے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے تو گدھے کی طرح، الفاظ ہمارے نہیں حدیث ہے، اس پر جو بوجھ لدا ہوا، اور جو آدمی اس سے کہتا ہے کہ تو خاموش رہو اس کا بھی جمعہ نہیں. انہیں ایک بات کرنا تھا. ایک آدمی جو ہے بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو خاموش رہو بول رہا ہے. اس کے تو جمعہ کے دن جو ہے خطبے اور نماز سے جو ہے پوری طرح کی خاموشی یہ برقرار رکھنا ضروری ہے. سکون اور خاموشی برقرار رکھنا ضروری ہے. پاکی صفائی. تو اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کے رسول ایک خاص جوڑا بنا کر کے تھے جمعہ کے دن پہننے کے لیے. جمعہ کے دن پہنتے تھے، پھر جا کے نکاح کر دیتے تھے. ایسے بنا کے نہیں رکھتے تھے اللہ کے رسول. جو رہتا تھا کوئی مانگنے آیا تو فوراً دے دیتے، لیکن جمعہ کے دن خاص جوڑا بنا کے رکھتے تھے. جمعہ کے دن نکلتے تھے، حضرت عائشہ کے دیتے تھے، پھر آج آپ طے کر کے رکھ دیجیے. ہاں جو کپڑے جو ہے طے کر کے رکھ دیجیے. پھر جو اپنے گھر کے میں اگر خوشبو تو خوشبو لگائے. جمعہ کے دن اپنے گھر کی خوشبو، اپنی بیوی کے پاس خوشبو تو مانگ لے. یہ تک عورتیں اکثر خوشبو رکھتی نہیں، ان کے پاس خوشبو مانگ لے. لبیں تراش لے، لبیں لے لے، ہاں موزار کرے، ناخن لے. ہاں تو یہ سب چیزیں جو ہے اسلام پاکی صفائی کا جو دن ہے تو وہ جمعہ کے دن خاص طور پر یہ کرنے کی بہت باتیں حدیث میں آئی. اس دن آدمی کو پاکی صفائی کا خاص اہتمام کر کے آنا چاہیے. پھر جو ہے اس طرح نہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھیلانے لگے. من تخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں پھیلائے گا، کل جو ہے اتخذ جسر الجہنم، جہنم کا پل بنا دیا جائے گا. مسجد چھوٹی ہماری ٹھیک ہے، ضرورت نہیں پڑتی. آپ دیکھیں مسجد وہاں جگہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ایک آدمی آنا چاہتا ہے، ہاتھ رکھ کے ادھر ان کا ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے، پلانگ کیا رہا ہے. من تخطى رقاب الناس، جو لوگوں کی گردنیں پھیلائیں گا کل اس کو جہنم کا پل بنا دیا جائے گا. تو لوگ بے فکری کے ساتھ رہتے ہیں، چلو کیا کرنا، کب بھی آؤ، کدھر بھی آؤ، دیکھیے وہاں جگہ کرے. پھر اگر آپ کو جگہ پہلے حاصل کرنا تو پہلے آؤ. ہاں تو پھر اور بات یاد آ گئی، یہ جمعہ ہی نہیں بلکہ ہر وقت پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے پہلی صف میں کیا ثواب رکھا ہے تو لوگ لڑ پڑیں گے. اللہ کے رسول پہلی صف کیا ثواب ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، جو قرآن کیا ہے، بے شک اللہ اور اپنی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں پر. پھر سے اللہ کے دوسری صف والوں پر کیا ہے، پھر آپ نے وہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ اور فرشتے پہلی صف کے لوگوں پر اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے دوسری صف والوں پر کیا بولوں؟ تیسری مرتبہ ان اللہ و ملائکتہ علی الصف الاول، چوتھی مرتبہ، ہاں اس کے بعد چوتھی مرتبہ دوسری صف والوں پر. تو تیسری پہلی کتنا فرق ہے بتاؤ؟ پہلی سے اس میں کچھ زیادہ فرق تو نظر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے. اور ایک بات جو ہے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبریل السلام ایک آئینہ لے کر آئے، ایک سفید ایک سیاہ اس میں نقطہ تھا. کہا جی کیا ہے تجھے؟ یہ یوم مزید ہے. یوم مزید کیا ہے؟ جب ایمان والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں بھی ایک دن ہوگا جو یہاں دن ہوتا ہے. جس طرح آج لوگ ہیں ہفتے ایک دن جمع ہوتے ہیں نا، تو ویسے وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک دن مقرر کیا ہوگا، یوم المزید. اس دن اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو بلائیں گے، آ جاؤ. تو یہ یوم المزید ہے. پھر انبیاء کرام اس کے ٹھیلے پر ہوں گے، سب لوگ کرسیاں ہوں گی، سب بیٹھے ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. تو اللہ سے قریب اتنا ہوگا جو آج جمعہ کے دن امام سے قریب ہے. جو جتنا امام سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی کل اللہ سے قریب ہوگا. جو اتنا دور ہوگا اتنا ہی دور ہوگا. اللہ تعالیٰ وہی پوچھیں گے ایمان کیا میں نے تمہارے جو ہے تم کو تمہارے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ اللہ آپ نے گناہ کیا میں تمہارے جو ہے جنت میں داخل نہیں کیا؟ جنت کی نعمتیں تم کو دی، اللہ تم نے جنت کی نعمتیں دی. کیا میں تم سے راضی نہ راضی ہو گیا؟ اللہ اور ایک میری نعمت باقی کیا ہے؟ تو میرا دیدار ہے. اب وہ کیسے ہوگا اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کی بیان کی ہے. اس طرح تم چودھری کی چاند کو دیکھتے ہو، دیکھنے میں کسی کو ڈفیکلٹی ہوتی، لا تضامون لفظ، یعنی اسے ہٹا کو اسے ہٹا کو، تضامن کے معنی ہے کوئی بھی اگر ہے تو دیکھتے رہتے ہیں کوئی بہت ہجوم ہے، کسی کوئی دکھ رہا نہیں تو اس کو ہٹا کے دیکھنا چاہتا ہے. لیکن چودھری کی جان دیکھنے کے لیے کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر شخص جو زمین پر آسانی سے اس کا نظارہ کر سکتا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار جو ہے ہونے والا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ایک میری بڑی نعمت ہے وہ میرا دیدار ہے. تو یہ یوم المزید کے دن ہوگا. تو اس کی وجہ سے اللہ کے دیدار کی وجہ سے جو روشنی نکلے گی، سب کے چہرے ایسے عجیب چمکدار ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ سب تمام جو ایمان والے، تو جتنا قریب ہوگا اس کو زیادہ روشنی ہوگی، اتنا اس کو جو ہے تجلی اللہ کی جذب کرے گا آدمی. پھر اس کے بعد جو ہے نماز سے فارغ ہو کے جو ہے اس طرح سے جہاں بیٹھیں گے اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. ہاں اس کے بعد جو اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے تو بیویاں گھر پڑ کے بے ہوش رہیں گی. کیا ہے؟ کون ہے تم؟ کیا ہے ایسا کیسا تمہارے چہرے کو آ گیا؟ کیا ہے؟ آج یوم المزید تھا، ہم گئے تھے یوم المزید. تو یوم المزید جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے آخرت میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ہونے والی ہے. تو وہ اس کی ترتیب یہ ہوگی جو آج جمعہ کی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے جو ہے وہاں لوگ بیٹھے ہیں. تو بہرحال جو ہے جمعہ کے فضائل صرف ایک جو ٹاپک ہمارے پاس صاف ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے تنظیف و تبکیر، جمعہ کے دن پاکی صفائی حاصل کرنا اور اول وقت میں جانا. کتنے بڑے فضائل اس کے آئے ہیں. تو جو مسئول المہجر اول بھیجنے والا جو ہے وہ اس طرح گویا کہ اونٹ بھیج رہا ہے. یہ بھی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. اور یہ حدیث 4 کتابوں میں آئی. ایک قدم پر 1 سال کے روزوں اور نمازوں کا ثواب جو یہ 4 حدیث کتاب میں آئی. تو اب اتنی باتیں وثوق کے ساتھ آئی ہیں تو جو ہے اگر ہم حاصل نہ کریں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے. وہ لوگ تو جمعہ کے انتظار کرتے تھے کب جمعہ آئے گی کب جمعہ آئے گی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ لوگ جمعہ کے لیے انتظار کرتے، جمعہ کی رات کی رات سے تیار کرتے تھے، پھر اس کے بعد صبح صبح جمعہ چلے جاتے تھے. ہاں تو ہم لوگ جو ہیں بعض لوگوں نے آج جمعہ کیا کہ پوچھتے یہ حدیث نہیں مجھے جمعہ
تو جمعہ کی رات پہلے آتی ہے، اس کے بعد جمعہ آتا ہے۔ تو ایسے بے شمار فضائل جو ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا حکمت اور اس کی جو ہے یہ ہے کہ بعض دنوں کو فضیلت دیا ہے تاکہ بندے فضیلت اللہ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں، برس رہی ہے، لیکن چند اوقات اللہ نے رکھے ہیں تاکہ بندے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ رب کو یخلق ما یشاء و یختار، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اب 7 دن ہیں، اس کے اندر سے ایک دن کو اللہ نے جو ہے سید الایام بنایا، اس کے ذریعے فضیلتیں رکھی ہیں اور اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو اطلاع کر دی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، تمہیں معلوم کر لو کیا کرتے ہو۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، ایک دن کو اللہ نے دنوں کا سردار بنایا، پھر اللہ کے رسول کی وحی کے ذریعے سے باتیں بتائیں، دیکھو امت کو بیان کرو، تو اللہ کے رسول نے ساری باتیں جو ہے بیان کی ہیں۔ تو اتنا بڑا چیپٹر، اتنے بڑے خالی جمعہ کے بارے میں، جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کی نماز کی اہمیت، اس کے بعد جمعہ کے دن پاکی و صفائی کی، اب اس کے بعد پھر جمعہ کے دن خطبہ اور نماز کی اہمیت الگ ہے، وہ ٹاپک الگ ہو۔ تو آج صرف جو ہے جمعہ کے دن پاکی صفائی سے آنا اور مسجد کے اندر سکون اور خاموشی کو جو ہے برقرار رکھنا اور اول وقت میں آنا، یہ 3 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔